اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام ہے. آپ کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی لفظ چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک فکان قاب قوسین او ادنی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت رافع رتبہ پاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، ان کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی عطا کرنے والا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگانے کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، نزع روح کو آسانی دے، روح کو نکلتے وقت نزع روح کو آسانی دے، کلمہ یاد کراتے یہ ہیں، مرکب میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آب کوثر، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مردہ رضا کا سناتے یہ، اور معجزہ احباب عاشقان رسول اللہ کریم کی جاتے برکات کے بے پناہ احسانات جو ہم پہ موجود ہیں، اس کے بے پناہ احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت میں رکھا. حضور کا امتی ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا. حضور کی آمد سے پہلے بھی حضور کے تذکار خیر جاری تھے.
میرے آقا کریم رحمت للعالمین حضور کے تذکرے جاری ہیں، جو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ الصف کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ولادت سے پہلے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس جلسے میں آپ کی زندگی کا آخری جلسہ تھا، ساری اپنی امت کو جمع کیا، اور وہ جو بہت بڑا جلسہ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کا جلسہ تھا۔ حضور کی آمد پاک کے حوالے سے آپ نے اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا، مشیروں کو اکٹھا کیا، اس میں متی بھی تھے، لوکا بھی تھے، یوحنا بھی تھے، مرکس بھی تھے، برناباس بھی تھے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ آج دنیا میں جو انجیل پائی جاتی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انہی صحابہ کی انجیل ہے۔ ایک متی کی انجیل ہے، ایک لوکا کی انجیل ہے، ایک یوحنا کی انجیل ہے، ایک مرکس کی انجیل ہے، ایک برناباس کی انجیل ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف اناجیل ہیں جو دنیا میں آج پائی جاتی ہیں۔ پہلے معروف اناجیل اربع تھی، 4 انجیلیں، پھر ایک انجیل برناباس، یہ بھی ان کے صحابی تھے، تو وہ دریافت ہوئی۔ تو اگرچہ عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کے تذکرے بہت سارے چھپا دیے، ان کتابوں میں، انجیل میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، اگرچہ بہت سارا چھپا دیا ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی بہت سارے مقامات پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے آج بھی موجود ہیں۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب، اس میں آج بھی تذکرے ہمارے نبی کی آمد کے موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سب کو جمع کرتے، واعظ بیان کرتے۔ انجیل برناباس میں آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جن کے بچپن کا شرف یہ ہوگا کہ وہ گھوڑے میں لیٹے ہوں گے اور ان کی انگلی کے اشارے پہ چاند رقص کرے گا۔ یہ انجیل برناباس میں وہ تشریف لائیں گے، بچپن میں ان کا کمال یہ ہوگا کہ ان کی انگلی کے اشارے پہ چاند رقص کرے گا، آگے پیچھے چلے گا، اور جب وہ جوانی کے عالم میں ہوں گے تو پھر ان کا کمال یہ ہوگا کہ اپنی انگلی کے اشارے سے اسی 14 کے چاند کو وہ پکڑے کرتے ہیں۔ ہم دنیا عیسائیت سے کہتے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک آپ ہی بتا دو کون سی ایسی ہستی آئی ہے جس کے بچپن میں انگلی کے اشارے سے چاند چلا کرتا تھا، اور جب وہ ہستی جوان ہوئی تو انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ ہی بتا دو، آپ تو کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ بھی ایک لطف کی بات آ گئی۔
ہر نبی کا کلمہ، ہر نبی کی امت کا کلمہ اس نبی کے نام کے ساتھ ختم ہوتا ہے. ہر نبی کی امت کا کلمہ، مثلا عیسائی پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. حضرت عیسیٰ وہ کیا ہے؟ روح اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت آگے بیان کی گئی ہے. یہ عیسائیوں کا کلمہ، یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام ہے اور آگے ان کی صفت ہے موسیٰ کلیم اللہ. آدم علیہ السلام کی قوم وہ کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی کی امت کلمہ پڑھتی ہے اس نبی کے وصف کے ساتھ. پہلے لا الہ الا اللہ یہ مشترک ہے. آگے کیا ہے؟ جو ان کا نبی ہے اس نبی کا نام ہے اور اس کا وصف ہے. ہر نبی کی امت توحید بیان کرتی ہے اور اپنے نبی کا وہ خاص وصف بیان کرتی ہے. تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو محمد مصطفیٰ کریم آپ کا جو وصف کرنے میں موجود ہے وہ رسول اللہ ہے. رسول پہلے بھی ہوئے ہیں، نبی پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن رسول بحیثیت صفت اگر کسی کلمے میں موجود ہے تو صرف اور صرف ہمارے مسلمانوں کا کلمہ ہے. ایک اور بات آپ کو بتا دو، پہلے دور کے نبیوں کی امت کا کلمہ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کی امتیں کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ. لیکن ان نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ ان کی امتوں کا کلمہ تو یہ تھا. مگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کا کلمہ ایک تھا اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب جتنے انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان کی امتوں کا کلمہ مختلف تھا اور ان نبیوں کا کلمہ ایک ہی تھا اور وہ وہی کلمہ تھا جو حضور کی امت پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو میں بات آپ کو سنانے جا رہا تھا کہ پہلے دور کے انبیاء کرام ان کے ادوار میں تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بہت بڑا جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جو خطاب کیا اس میں کہا کہ بچپن میں اس نبی کی عزت و رافت اور رفعت کا عالم یہ ہوگا چاند ان کی انگلی کے اشارے پہ رقص کرے گا اور جب وہ جوان ہو جائیں گے تو پھر چاند کو وہ ٹکڑے کر دیں گے. ہم تمام کرسچن برادری سے یہ کہتے ہیں آپ ہی بتا دو، آپ ہی کی کتاب ہے، ایسی ہستی کون سی گزری ہے؟ ایک اور جگہ پہ ہے انجیل لوکا دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جلسے میں خطاب کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں Now I go away. آج جو انگلش ایڈیشن ہے انجیل کا اس کے اندر موجود ہے. آپ کہتے ہیں Now I go away. اب میں جاتا ہوں، اب میرا وقت آ گیا جانے کا، اب میں بس ابھی اس دنیا سے جانے والا ہوں. آگے ایک لفظ بولتے ہیں The light of God will come from mountains.
میں جاتا ہوں دا لائٹ آف گاڈ، اللہ کا نور، اللہ کی روشنی ول کم فرام ماؤنٹین، وہ پہاڑ سے اترے گی، وہ پہاڑ سے آئے گی۔ اب میں جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اب میرے بعد جو ہستی آ رہی ہے لائٹ آف گاڈ اللہ کا نور ہے۔ تو اللہ کا نور کون سا ہے؟ وہ رب کے قرآن نے بیان کیا ہے، تب وہ کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کا نور، اللہ کی لائٹ آ گئی، وہ کتاب مبین اور ساتھ روشن کتاب ہوا۔ تو جو چیز آج کی انجیل لوکا کے اندر موجود ہے، اچھا وہ جو اللہ کی لائٹ ہے اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں فرام ماؤنٹین، پہاڑ سے اترے گی۔ حضرت حالی نے اس نقشے کو یوں کھینچا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے۔ ہیرا پہاڑ پہ پہلی وہی اترے اور حضور نے اس ناول کو تھاما، اور ادھر سے حضور نور میں نور، ادھر سے جو کتاب ملی وہ نور میں نور، اور جو لے کے آیا وہ نور میں نور۔ کیسا کیسا نور ہے! جس پہاڑ پہ پہلی وہی اتری وہ بھی جگہ نور۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، وہی پہاڑ پہ تو نہیں اتری تھی، وہی کس پہ اتری تھی؟ نبی پاک کی ذات پہ، پہاڑ پہ تو نہیں اتری، حضور پہ اتری تھی۔ حضور کے سینے میں یہ بات اٹھایا۔ مگر کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، اس پہاڑ کو جبل نور سارے کہتے ہیں کہ یہ جبل میں پہاڑ، نور نور کا پہاڑ۔ کیوں نور کا پہاڑ کہتے ہیں؟ اس پہ پہلی کوئی اتری اس پہ نہیں تھی، اتری حضور پہ تھی، مگر حضور چونکہ اس پہاڑ پہ تھے تو حضور کے قدم اس پہاڑ پہ لگے ہوئے تھے، تو جس جگہ پہ قدم مصطفیٰ لگے پہلی وہی اتری، تو پورے کا پورا پہاڑ جبل نور ہے، جس ہستی کو پورے کا پورا قرآن جس وجود پہ اتر ہے، ان کی نورانیت کا علم کیا ہو؟ فرام ماؤنٹین، پہاڑ سے اترے، وہ نور وہاں سے آئے گا، اور پھر وہ نور آیا۔ حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے، خارج منی نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا۔ ایک کٹیا میں، ایک مکان میں جلوہ گر ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایک نور، ایک لائٹ کا ظہور ہوا۔ اضاءت منہ قصور الشام، اس نور کی روشنی سے ملک شام کے محلات چمکنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ان رسول نور یستضاء بہ، رسول کریم ایسے نور ہیں اضاءت بہ، جس نے ساری کائناتوں کو روشن کر دیا ہے۔ تو میرے آقا کریم رحمت اللہ العالمین حضور کے سوا اس لائٹ آف گاڈ کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ کون ہے اس کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک، اور جن کے اوپر پھر کتابوں میں لفظ نور کا اطلاق ہو، سوائے ہمارے نبی کے کون؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جانے دیجئے، لیٹس می گو، مجھے جانے دیجئے، اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیجئے۔ if I not go, comforter will not come to you، اگر میں نہ گیا تو جو کمفرٹر ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، میں جاؤں گا تو کمفرٹر آئے گا۔ تو وہ کمفرٹر کون ہے؟ یہ آج بھی انجیل میں موجود ہے۔ کمفرٹر، کمفرٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی سکون دینے والا، راحت دینے والا، لطف دینے والا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی چیئر جو ہے یہ بڑی کمفرٹ ہے، یہ بیٹھنے میں آرام دہ ہے۔ بھائی اس ٹرین سے اگر ہم سفر کریں گے تو یہ سفر جو ہے یہ کمفرٹ جرنی ہے، اس پہ آرام سے سفر ہو جائے گا۔ کمفرٹ، سکون، راحت، آرام دینے والا۔
کمفرٹ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ عربی میں کمفرٹ کہتے ہیں، 3 حرف ہے، را ح میم، را ح میم، رحم۔ یہ ماں کا جو شکم ہوتا ہے نا، اس کے اندر جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ یہ کمفرٹ زون ہوتا ہے، بچے کو یہاں پہ خطرہ نہیں ہے، ہر طرح کی ہلاکت سے، پریشانی سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ کمفرٹ زون ہے، بچہ جہاں پرورش پاتا ہے۔ یہ تو وہ جب دنیا میں آتا ہے تو پھر یہاں پہ کلاشنکوف کلچر دیکھتا ہے، یہاں پہ پھر آ کے ہلاکتیں دیکھتا ہے، پھر وہ چیختا ہے میں کدھر آ گیا ہوں۔ جب تک وہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے وہاں روکتا بھی نہیں ہے، جدھر آتا ہے تو روکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہمیں اردو میں کہا جاتا ہے صلہ رحمی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رحم کے جو رشتے ہیں، یعنی دو، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، تو دونوں نے ایک رحم میں پرورش پائی ہے، ایک ماں کے شکم میں، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یعنی ایک رحم سے چاچے ہیں، مامے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، رشتہ دار ہے، تو چونکہ اوپر ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، ماں کا، نانی کا، دادی کا، تو وہیں سے یہ سارے آگے آتے ہیں، تو یہ رحم کے رشتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کو کمفرٹ کہتے ہیں عربی میں، رحم۔ اور رحم میم کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تال لگا دی، سمجھ میں آئی بات؟ جب وہ تال ساتھ لگی تو بن گئی رحمت۔ تو رحمت ہوتی ہے ایکسٹرا کمفرٹ، بہت زیادہ کسی پہ لطف و عنایت کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ صرف رحمت نہیں ہے گھر کے لیے، 2 گھروں کے لیے، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جو کمفرٹیبل ہے پوری دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا کمفرٹ بنا کے بھیجا ہے، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، خیر کے لیے، برکت کے لیے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب میں جاؤں گا تو یہ کمفرٹ پھر آئے گا، اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ دنیا کو خیر سے بھر دیں گے۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات بھی بیان کی کہ ان کی امت کیسے ہوگی، ان کے چاہنے والے کیسے ہوں گے، اور یہ ساری بہت سی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رحمت للعالمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ابھی یہ مضمون تشنا طلب ہے، بہت سی باتیں باقی ہیں، تو وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری دوبارہ پھر یہیں سے آگے گفتگو شروع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی وہ پیشین گوئیاں جو پہلی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، اناجیل اربع میں موجود ہیں، اور کس کس طرح سے موجود ہیں، ان پہ پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے پیش کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔